وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم ہمیں آخری عشرے میں لے آئے۔ محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کریم اپنے مزید فضل ہم پر اسی طرح اپنی عنایتیں نازل فرما دیں۔ پہلی طاق رات ہے۔ ہمارا دین بڑا آسان ہے۔ لیلۃ القدر کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے نا۔ اب لیلۃ القدر اتنی قیمتی رات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رات کی عبادت میں انسان کے پاؤں تھک جائے، پاؤں پہ ورم آ جائے، تھکاوٹ ہو جائے، یہ وہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کیا اعمال کروں اور اللہ سے کیا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا بتائی، اللہم انک عفو، اے ہمارے اللہ آپ تو سراپا معافی ہیں، آپ تو سراپا معافی ہیں، یعنی آپ کی ذات ٹوٹل ہے ہی معافی کی ذات ہے۔ تحب العفو، پھر آپ معافی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ جب آپ سراپا معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ بس یہ خاص دعا ساری زندگی کے لیے، لیکن اسپیشل طاق راتوں کی اور لیلۃ القدر کی دعا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اگر مزید کچھ اور اللہ پاک دے دیتے ہیں، توفیق تلاوت کی، عبادت کی، صدقے کی اور بہت ساری چیزوں کی، وہ پھر انسنٹیو ہے۔ اصل چیز رجوع الی اللہ، یہ دعا کا اہتمام ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 3 سٹیجز ہیں، آسان یاد ہو جائے گی۔ اللہم انک عفو، یا اللہ آپ سراپا معافی ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اللہ کی ذات کا کام ہی معافی ہے۔ وہ ایک بندہ، عشق کی بھی اپنے اپنے لیول ہے نا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا اور گناہوں کی گٹھلیاں لے کے جاؤں گا، اللہ کے دربار میں جاؤں گا اور گناہوں کی گٹھلیاں لے کے جاؤں، اور اللہ کو بولوں گا آپ کے دربار میں وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے دربار میں نہیں ہوتی، تو یہ میں گناہ لائے ان کو معاف کر۔ اپنا اپنا اللہ پاک سے تعلق کا لیول۔ آج ہمارے درمیان الحمدللہ ضیوف الرحمن بیٹھے ہوں، اللہ کے خاص بندے جنہوں نے گھر لے لیا ہے تیرے گھر کے سامنے، گھر ہم نے لے لیا ہے تیرے گھر کے سامنے۔ اعتکاف والے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور طبیعت میں ایک عجیب سی خوشی، الحمدللہ بہت طبیعت میں خوشی، طبیعت حشاش بشاش ہے۔ لوگوں نے اللہ کے گھر کو ٹھکانہ بنا دیا، اور ان کی وجہ سے ہمیں دل میں نماز میں بھی، تراویح میں بھی، ابھی بات کرتے ہوئے بھی دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ وہ سنت علی الکفایہ بھی ادا کریں گے اور ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے، اللہ پاک سے جرگہ کریں گے، یا اللہ آ گئے ہیں، لیلۃ القدر بھی دے دے اور اہل علاقہ سے راضی بھی ہو جا، رزق بھی دے دے، نعمتیں بھی دے دے، سب کچھ دے دے۔ تو یہ اللہ کریم ان کو جزائے خیر دیں کہ یہ لوگ آئے سارے، اور ان کی وجہ سے ہماری ہمت میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ شعر جو ہے نا، گھر ہم نے لے لیا ہے تیرے گھر کے سامنے، عشق حقیقی والا شعر ہے کہ ہم 20 دن پہلے باہر رہ کے اللہ سے مانگ رہے تھے، یا اللہ دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے، نہیں مان رہا، آ کے تیرے گھر پہ بیٹھ گئے، دے اب، آ کے تیرے گھر پہ بیٹھ گئے، دے گا تو اٹھیں گے ورنہ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کریم یہ مرحلہ آسان فرما دے۔ سورہ صاد آج ہم نے شروع کی ہے۔ سورہ صاد کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ توحید ہے، مکی صورت ہے، اور اس صورت کی شروع میں وہی والی ایک ادا ہے اللہ پاک کی، صاد والقرآن ذی الذکر۔ اب یہ لفظ صاد ایک حروف تہجی کا ایک لفظ ہے، لیکن عربی دانوں کے لیے یہ بالکل عقل کو دنگ کرنے والی چیز ہے
کہ ایک سورت شروع ہو رہی ہے اور اس کی شروع میں صرف صاد آ گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگلی جو بات ہے والقرآن ذی الذکر، اس کا مطلب، ترجمہ، تفسیر سب کو معلوم ہے، لیکن یہ صاد کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ جنت میں قیامت میں اللہ سے پوچھیں گے، وہاں بتائیں گے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے لدا ہوا ہے، بالکل فل ہے، چھلک رہا ہے اس کا۔ یہ جو انکار کر چکے ہیں نا، یہ تکبر میں اور اختلاف میں ہیں۔ ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ آج میں نے وہ ایک، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، عمرے پر ایک بڑا طویل القامت بندہ عمرے پر گیا ہوا ہے، میں نے تو وہ ویڈیو دیکھ لی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہے نہیں دیکھی۔ اچھا، سوشل میڈیا میں نا واٹس ایپ استعمال کرنا ہماری ضرورت ہے، اس کے علاوہ اللہ گواہ ہے، جب کبھی بھی موبائل لیا میں نے، 2-3 دفعہ میرے سے بھی سنیچنگ ہوئی ہے، صحیح ہے، اسی معاشرے کا ہوں میں، تو وہ جب بھی کبھی موبائل لیا اس کو بولتا ہوں اس کو آن کر، آن کیا تو وہاں ایف نام کی چیز لکھی ہوتی ہے۔ ایف جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے نا، اس کو میں گلا دباتا ہوں زور سے، ادھر آپشن آتا ہے ان انسٹال، ختم، جان چھوٹ گئی۔ ہمارے ساتھ آخری سال میں کوئی 36 ممالک کے اسٹوڈنٹ تھے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ابھی بھی پاکستان کے بھی، اور بھی بہت سارے دوست احباب شکوہ کرتے ہیں، بھائی ہم آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ ریکویسٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ میں بولتا ہوں یار میرے پاس وہ مصیبت ہے ہی نہیں ہے، کہاں سے ایکسیپٹ کروں؟ بہرحال ایک واٹس ایپ ہے، اس کے اوپر ہمارا بہت سارا اس پر اعتماد بھی ہے، کام بھی ہوتا ہے۔ اس میں آج ایک ویڈیو دیکھ لی، وہ دیو قامت لمبا انسان عمرے پہ گیا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہی مجھے اللہ پاک کی قرآن کی ایک آیت، من اشد منا قوہ، وہ جو قوم عاد تھے نا وہ اس سے بھی بڑے بڑے تھے، 125 فٹ، 110 فٹ ایک بندہ، یہ 86 فٹ ہے، یہ ڈوم ہمارا، یہ 86 فٹ ہے، 125 فٹ 110 فٹ کا ایک بندہ۔ غرور، تکبر، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اللہ پاک نے اپنی نہ نظر آنے والی طاقت ہوا کو بھیجا، وہ ان کے پہاڑوں میں داخل ہوئی، ان کے لیے نارمل گھر یہ 250-500 گز والے گھر ان کے لیے کام کے نہیں تھے، وہ پہاڑ تلاش کے اس کے اندر رہتے تھے، تو وہ ہوا ان کے پہاڑوں میں ایک طرف سے داخل ہوئی، اندر گھمایا، ان کو لسی بنایا تنکے کی طرح باہر پھینک دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو نعرہ لگا رہے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، وہ دیکھو کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھو کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہم نے ان کو کھجور کے تنوں اور تنکوں کی طرح وہ سب کو جمع کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں سے پہلے ہم نے بڑی مخلوق ہلاک کی ہوئی ہے، یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، کفار قریش ویسے ہی تنگ کر رہے ہیں۔ ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ ان کے اندر سے ہی ایک پیار محبت سے ڈرانے والا آ گیا۔ اہل قریش کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ ان کے بیچ انہی کے قوم کا ان کو پیار محبت سے ڈرانے والا آ گیا ہے، اور یہ کافر کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا جادوگر اور جھوٹا ہے، علیہ اعظم۔ وقال الکافرون ھذا، یہ محمد ساحر کذاب، جادوگر بھی ہے جھوٹا بھی ہے۔ بہت سخت بات ہے۔ اللہ پاک کو جوش آیا 27ویں پارے میں، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، قیامت والے دن ہم بتائیں گے جھوٹا کون ہے، ابھی ہم برداشت کر گئے، ابھی ہم جب مت ماری جاتی ہے نا، جس کو بولتے ہیں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اب ایک طرف وہ دین ابراہیمی کا نام لیتے ہیں اور ساتھ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے، اب ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ تو کوئی بالکل ہی اچھوتی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اسی طرح وہ اتنی دلدل میں تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سود بھی تو تجارت ہے، اگر تجارت سے نفع کمانا جائز ہے تو سود بھی تو تجارت ہے، سود کو کیوں آپ منع کر رہے ہیں اور آپ بزنس کو حلال کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی عقلوں پر پردہ ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح جب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خدا کی طرف بلایا تو کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ 360 بتوں کو ایک بنا دیا، یعنی ایک اللہ کو پکارے ہیں، تو بڑی عجیب سی بات ہے، اتنے ساروں کا کیا ہوگا؟ یہ جو بہت ساری کنڈلیاں ہم نے جوڑی ہوئی ہیں، وہاں سے بھی کام بنتا ہے، ادھر سے بھی کام بنتا ہے۔ میں نے گزشتہ کل شرک خفی، چھپا ہوا شرک اور ظاہری شرک کے حوالے سے بڑی واضح گفتگو کی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم صرف ایک ہی خدا کو پکاریں گے تو یہ تو 360 تو ناراض ہو جائیں گے۔ ان ھذا لشیء عجاب، دس از ویری اسٹرینج، تعجب ہے، امیزنگ۔ اور انہوں نے کہا بھائی یہ تو کام خراب ہے، یہاں سے چلو، یہ اس کا مطلب ہے محمد کوئی جاہ و جلال اور منصب چاہتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنا، یہ تو کوئی ملاوٹ والی چیز لگتی ہے۔ توحید کی دعوت کو بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہماری رحمت کے خزانے ہیں کہ یہ نبوت بانٹتے پھریں گے؟ نبوت تو ہم دیں گے، تو محمد ہم نے آپ کو نبوت دی ہے۔ ان سے پہلے نوح، عاد، فرعون کو کیلوں والا بولتے ہیں، میخیں ٹھوکنے والا، جس پر وہ غضبناک ہوتا تھا اس کو لٹا کے زندہ اس کے ایک ایک جوڑ میں میخ ٹھوکتا تھا۔ یہاں تک کہ بی بی آسیہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا تو بھی موسیٰ پر ایمان لے آئی؟ کہا اس کو لگاؤ تختے پر لگایا، ایک پور میں کیل ماری، کہا باز آ جا، کہا نہیں، دوسرے پہ، تیسرے پہ، زندہ، ٹارچر سیل، دیکھ رہے ہیں۔ جب تکلیف حد سے باہر ہو گئی تو بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا کی، جو اللہ نے وحی کی صورت میں 28ویں پارے کے آخر میں نازل، ربی نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالم، یا اللہ فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے، اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے، یا اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے۔ دعا قبول ہوئی، اس کے عذاب پورا ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک روح پرواز کر گئے۔ روایات میں آتا ہے اس ایمان کے صدقے میں بی بی آسیہ جنت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں گی۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا، یہ قاعدہ کلی اصول ہے بھائی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے بڑے پیارے واقعات ہیں اس میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام نے ہم سے دعا مانگی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس کو آزمایا، پھر وہ آزمائش میں پورے اترے تو پھر انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کے لیے وہ سلطنت مناسب نہ ہو، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور میری یہ وش پوری کرنے والے آپ ہی ہیں۔ نرالی دعائیں، رب اغفر لی، میری مغفرت فرما، سلیمان علیہ السلام، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے ایسی سلطنت طاقت دے، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کے لیے وہ روا نہ ہو، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی، فرمایا ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ہوا نظر نہیں آتی، سلیمان علیہ السلام کا تخت، سجادہ، جو بھی ان کی وہ تھی مسند تھی، وہ ہوا کے اوپر بولتے لیفٹ چل رائٹ چل، نہ بیٹری کا ڈر، نہ الیکٹرک، نہ فیول، کوئی پریشانی نہیں، ادھر چل ادھر چل۔ عجیب، اللہ کی حکمت ہے، دے دی ہوا پر۔ بڑی عجیب معاملات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے واقعے پڑھیں، بہت دلچسپ واقعات ہیں، کہنے کو آسان ہے لیکن اللہ پاک جب طاقت دے دیتے ہیں تو وہ اس کا استعمال بھی صحیح کرنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ون ٹائم جو اس ہوا پر اڑان ہوتی تھی نارمل ڈیز کے 1 مہینے کے برابر سفر طے کرتے تھے۔ ابھی ہمارے جیٹ، ایئر بس، یہ ابھی تک اس حالت کو نہیں پہنچے۔ صبح میں جب سلیمان علیہ السلام ہوا کو بولتے مجھے وہاں جانا ہے، اتنا فاصلہ طے کرتے تھے جتنا نارمل آدمی اپنی سواریوں پر 1 مہینے فاصلہ طے کرتا ہے۔ اور شام میں واپسی پر وہیں واپس اپنے دربار میں، تو شام کا جو سفر تھا وہ بھی 1 مہینے کے برابر ہوتا تھا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام والد اور بیٹا ہیں۔ والد کے لیے اللہ پاک نے سخت ترین چیز کو موم کیا، لوہے کو موم بنایا۔ عجیب اللہ کی حکمت ہے، آپ سب سبحان اللہ کہیں گے۔ دیکھیں والد بیٹے ہیں اور خطیب بھی ہیں، داؤد زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو پہاڑ، چرند پرند سب کے سب داؤد علیہ السلام کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔
اور پہاڑ پرندے آ کے اوپر ایسے رک جاتے تھے. اور داؤد علیہ السلام جب تک لحن داؤدی مشہور مقولہ ہے، لحن داؤدی قیامت والے دن بھی، جمعے والے دن جب بازار لگے گا جنت میں، تو اللہ رب العزت سب سے پہلے داؤد علیہ السلام سے کہیں گے ہمارے داؤد تھوڑا ہمیں قرآن سناؤ. اللہ نصیب کر دیں، بہت زیادہ لطف والا معاملہ ہوگا. تو داؤد علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے میرے پاس، ہاتھ میں لوہا اتنا موم ہوا ہے کہ ہاتھ میں یہاں بیٹھے ہوئے زرہ بنا رہے ہیں اور لوہا ایسے مڑ رہا ہے، نہ بھٹی ہے نہ آگ ہے، کچھ بھی نہیں، ہاتھ میں ایسے موم ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں مائے داؤد زرہ بنا، زرہ کے کڑے اچھے بنا، برابر بنا، ایک دم ایکوریٹ چیز بنا. قرآن زندگی کی ترتیب سکھاتا ہے، ایسی الٹی پلٹی بے ڈنگی چیز نہیں. وقدر فی السرد، یہ جو زنجیر کے کڑیاں ہیں ان میں اندازے کے ساتھ پیاری کڑیاں بنا. کیا خیال ہے؟ والد کے لیے سخت ترین چیز کو موم بنا کے نرم کیا، اور بیٹے کے لیے نہ نظر آنے والی چیز کو مسخر کر دیا، ہوا نظر نہیں آتی. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ ایلومینیم اور پتہ نہیں کون سی دھاتیں، جو سخت دھاتیں ہوتی ہیں، نام میرے ذہن سے نکل رہا بھی، گندک اور یہ ساری چیزیں، یہ سب کی سب اللہ پاک نے موم چشمے، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان چیزوں کے چشمے سلیمان کے لیے بہائے. یہ جو بیت المقدس آج کی تعمیر ہے نا، اس کی بیسمنٹ میں نا بہت دیو ہیکل پتھر لگا ہوا ہے، جیسے پیرامڈ مصر میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو اس کے بیسمنٹ کی ویڈیو بھی موجود ہے، آپ اگر دیکھیں گے تو عام بندے وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے. تو وہ اللہ پاک نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، وہ شیاطین، ہم نے یہ شیطان جن سارے کے سارے سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیے. کل بناء وغواص، دو کیٹیگریاں تھیں، ایک ان میں سے انجینئر کیٹیگری تھی، یہ سب کا سب انہوں نے یہ ہیکل سلیمانی اور یہ سب سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں بنایا. اور ایک دوسری کیٹیگری تھی جو سمندر کی تہ میں جا کر نیچے سے ہیرے جواہرات نکال کے سلیمان علیہ السلام کو دیتے. یہ جو آج کل ہماری ویلتھ ہے، دولت جس کو ہم سمجھتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. خزانے اور دولت تو پرانے زمانے میں ہوتی تھی، جس کا یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اب ریئل دولت جس کو بولتے ہیں نا، ہیرے جواہرات سونے، ان کے ڈھیر ہوتے تھے. قارون کے بارے میں آتا ہے، اس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی. اے ٹی ایم کارڈ نہیں تھا نا، ورنہ سب کا سب اس نے بینک میں ڈمپ کیا ہوتا اور کارڈ سویپ کرتا اپنا. خزانے تھے، فزیکل خزانے تھے، اور خزانوں کو تالے لگتے تھے. ان تالوں کی جو چابیاں تھیں وہ ایک 20-25 لوگوں کی جماعت مل کے اٹھاتی تھی، اتنی چابیاں تھیں. خزانہ کتنا ہوگا؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان غنی، یہ لوگ اصل مالدار لوگ تھے، ان کے پاس سونا تھا. آج کل کے زمانے میں اگر آپ، یہ ہمارے نوٹ پر لکھا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا، اسٹیٹ بینک کے پاس جاؤ، بولو مجھے 10 روپے کا سونا دے، وہ بولے گا وہ گھاٹ کھولے گا، باہر نکالو اس کو یار کیڑا سونا کتنا ہے صحیح ہے. یہ فرانس اور امریکہ کی جنگ بھی شاید ہوئی تھی، کسی ملک کی ہوئی تھی، کہ جو ڈالر کے پیچھے سونے کے ریزرو ہیں، انہوں نے بہت سارے ڈالر جمع کر کے اس کو بولا لا یہ ڈالر لے ہمیں سونا دے. امریکہ نے کہا سونا تو نہیں ہے، ڈالر ہی ہیں جو ہیں. تو وہ جو دولت کا جو پرانا تصور تھا وہ ختم ہو کر اب کاغذ پہ آ گیا. کاغذ سے اب ڈیجٹ پہ، یہ بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی، اب یہ معاملہ آ گیا. وہ خوشی کی بات ہے، ڈیجٹ دیکھے گا خوش ہوگا، ڈیجٹ کم ہوگا تو دل کی دھڑکن تیز ہوگی، وہ مر گیا، کم ہو گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے شیاطین جن بھی ان کے قابو میں دے دیے سلیمان علیہ السلام کی، اور ان کی 2 جماعتیں بن گئیں. ایک تعمیرات کرتی، بہترین آرکیٹیکٹ، سب کچھ اچھا، اور ایک سمندر میں غوطے لگاتے اور وہاں سے ہیرے جواہرات لے کر آتے. اور سلیمان علیہ السلام کی جتنے بھی یہ جماعت تھی، کوئی بھی سوتی نہیں تھی، جاگتی رہتی تھی، نیند نہیں آتی تھی ان کو، بالکل بھی نیند نہیں آتی تھی. جنات تھے. یہاں جو بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں نا، وہ سمجھ جائیں کام خراب ہے ان کا بہت اور ان میں سے کچھ بہت زیادہ سرکش بھی تھے، ان کو ہر وقت بیڑیوں میں جکڑا رہتا تھا، جنات کو قید کیا ہوتا. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، ایک کیٹیگری بنانے والی، ایک
ہیرے جواہرات غوطہ لگا کر لانے والی، اور ایک کو قید کر کے رکھا ہوتا، جب کوئی کام ہوتا ان کو آزاد کر دے ورنہ واپس قید کر لیتے۔ یہ سارے روحانی معاملات ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل یہودیوں میں جادو زیادہ ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کو بہت فالو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو اللہ کی طاقت تھی، معجزہ تھا، یہ لوگ شرارت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان لعین مسجد نبوی میں مل گیا، ریاض الجنہ میں پکڑا اس کو حضور نے، ملعون یہاں کیا کر رہے تمہاری ایسی تھی، برا برا بولا، کہا واللہ اگر میرے بھائی سلیمان نے دعا نہ کی ہوتی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ جو میرے بعد والے کسی کے لیے مناسب نہ ہو، تو میں تجھے اس پلر کے ساتھ باندھتا، میرے سارے صحابہ فجر میں آ کے تیری چترول کرتے ہیں۔ اس نے کہا سائیں معافی چھوڑ، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضور نے چھوڑ دیا، ورنہ حضور نے پکڑ لیا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ مستند روایات ہے، آپ کو مل جائے گا۔ تو اس وقت حضور نے اپنے سلیمان علیہ السلام کے بھائی کا حوالہ بھی دیا کہ میرے بھائی نے بولا تھا یہ جنات شیاطین یا اللہ یہ آپ نے میری قدرت اور سلطنت میں دیے ہیں، یہ سلطنت میری ہو، اس طرح کی بادشاہت میری ہو، میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ آگے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ نے ان کو مال دولت بہت کچھ دیا تھا۔ شیطان نے اللہ سے بولا یہ ایوب آپ کا بندہ اس وجہ سے نیک ہے کہ آپ نے اس کو مال دولت دیا ہوا ہے، ذرا اس سے یہ چیزیں ہٹاؤ، پھر میں اس کو گمراہ کروں، پھر میں دیکھوں یہ بندہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، یہ حدیث میں کوٹ کرتا رہتا ہوں، اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ سخت امتحانات انبیاء پر آتے ہیں، اور انبیاء میں بھی ہمارے نبی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ تو ایوب علیہ السلام کے امتحان کی باری آ گئی۔ شیطان تو مردود ہے، وہ نکالا ہوا ہے دربار سے، وہ تو چیلنج کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو طاقت دی، روایات میں آتا ہے کھیت ختم ہوئے، مال ختم ہوئے، اولاد مرنا شروع ہو گئی، اور اہل و عیال والے دور ہونے لگے، ایک بیوی پاس بچی، کچھ بھی نہیں رہا۔ شیطان آیا ایوب علیہ السلام کو بہکانے کے لیے، مجھے سجدہ کر تجھے میں شفا دوں گا، مجھے سجدہ کر۔ اے سونے والو سنو، شیطان نے کہا مجھے سجدہ کر میں تجھے شفا دوں گا، کچھ بھی نہیں ہے پاس، ایک بیوی بچی ہے، مال متاع سب کچھ ختم۔ ایوب علیہ السلام نے کہا لعین تجھے سجدہ کرنے سے بہتر ہے مر نہ جاؤں، تجھے سجدہ کرنے سے بہتر ہے بیمار تو میں ہوں، ایمان کی حالت میں مر ہی جاؤں۔ اللہ رب العزت کو رحم آیا، کہا ایوب جہاں لیٹے ہوئے ہو وہیں اپنی ایڑی مارو، ارکض برجلک، وہیں اپنی ایڑی مارو۔ مارا ایڑی، امتحان پورا ہوا، ایڑی مارنے کے بعد چشمہ پھوٹا، ھذا مغتسل بارد و شراب، اسی پانی سے نہا بھی شفا ہو جائے گی، اسی پانی کو پی بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، جتنی بڑی قربانی، بولو بھائی جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا اجر۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے دوبارہ اس کو اہل و عیال دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ملٹیپلائی بائی 2، پہلے جتنے تھے ملٹیپلائی بائی 2۔ رحمتم منا، یہ سب ہماری رحمت سے تھا۔ وذکریٰ لأولی الالباب، مسجد عاشق میں عقل مند لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے لیے نصیحت کے طور پر ہم نے ایوب کو بہت کچھ دیا۔ پھر ان کی اور بیوی کی بیماری میں لڑائی ہو گئی تھی، بیمار تھے، کچھ ایسا معاملہ ہوا، بہرحال قسم اٹھائی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ میاں بیوی میں ہوتی ہے بھائی، جتنے شادی شدہ بیٹے ہو نا سب مجھے پتہ ہے، میرے سمیت سب مرد کلندر ہو سارے۔ ہو گئی لڑائی، اور اس میں قسم بھی اٹھا لی کہ میں ٹھیک ہوا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب ٹھیک ہو گئے، سب کچھ آ گیا، بیوی محسن ہے، بیماری میں خیال رکھا ہے، پریشان ہو گیا، اب اس کو 100 کوڑے کیسے ماروں؟ اللہ پاک نے ایک حل بتایا، فرمایا ایک جھاڑو لے جس کے اندر 100 تنکے ہوں، اور وہ جھاڑی اٹھا کر ایک ہی بیوی کو ہلکا سا مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ مزہ آیا؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے اور اس سے اپنی اہلیہ کو ہلکا سا ٹچ کر دے، وَلَا تَحْنَثْ، قسم نہ توڑ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے تجھے بڑا صبر والا پایا ہے۔ نعم العبد، کیا بندہ ہے، نعم العبد، کیا بندہ ہے ایوب، إِنَّهُ اواب، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہے۔ قرآن ہے بھائی، اس سے تعلق بن جائے زندگی کا مزہ آ جاتا۔
آج ایک میجر مضمون جو ہے نا وہ ان مشرکین کے بارے میں ہے کہ جو یا تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے ہیں، بتوں کو اللہ کے معاون، مشیر، کابینہ، MNA MPS بولتے ہیں، اور اہل دین کو، حضور کو، ان کے صحابہ کو اور دین پر عمل کرنے والوں کو کم تر سمجھتے ہیں۔ یہ میجر چیپٹر ہے آج کا، گزشتہ آیتوں کا بھی۔ ابھی اس کے ایک تعلق شروع ہوتا ہے۔ 3 صورتیں ہیں کہ نمبر 1 کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نمبر 2 یہ بت جتنے بھی ہیں یہ اللہ پاک کے لیے ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یا اللہ سائیں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں، لہٰذا یہ ہماری درخواست اللہ کے دربار میں لے کے جائیں گے۔ یہ کم عقلی کی دلیل ہے۔ اللہ کا دربار لوگوں کے دربار کی طرح دربار، اللہ کا در کھلا ہے، جیسے نماز کے لیے ہر کوئی آ سکتا ہے ایسے اللہ سے بات بھی ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز وہ لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں دنیا دار، مالدار یا دین سے بیزار لوگوں کا کیا رویہ ہے، یہ قرآن نے ڈسکس کیا۔ اب پہلے نا ان 2 چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن جمع کریں گے سب کو۔ 18ویں پارے کا بالکل آخری پیج ہے۔ 3 کیس اسٹڈی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں، فرشتے کی، بت کی، ہر چیز کی، سب کو جمع کریں گے۔ یہاں یہ ہوں گے، یہاں مشرکین ہوں گے۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، جن چیزوں کی پوجا کی گئی ہوگی نا، اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے یہ سارے بندے گمراہ کیے تھے؟ کیس لگے گا، کھلی کچہری۔ جن چیزوں کو، بتوں کو، فرشتوں کو پوجا کی جاتی تھی، اللہ پاک ان سے پوچھے گا تم نے ان سب کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، وہ سارے کو ساروں کو اللہ زبان ہے، بولے یا اللہ تیری ذات پاک اور بہت بڑی ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا بنائے آپ میں سے۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن یا اللہ آپ نے ان کو مال و متاع، دولت، صحت، چک چک کرنے والی زبان، صحیح ہے، تنقید کرنے والا ذہن، یہ سب کچھ آپ نے ان کو دیا، ان کے والدین کو دیا، یہاں تک کہ نصیحت بھول گئے، اور یہ ساری کی ساری ہلاک قوم ہے۔ پہلا کیس چل رہا ہے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ۔ اللہ پاک اس عدالت کو ابھی بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ یہ فرشتے، یہ بت معبود جو آپ کے عارضی، آرٹیفیشل، یہ جو بت ہیں، جو کچھ معبودان باطلہ ہیں، یہ تمہاری تردید کریں گے اس دن۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، قیامت والے دن میدان سے نہ تمہیں بھاگ سکو گے، نہ چھپ سکو گے، نہ بھاگ سکو گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ نہیں مانتے، بڑا سخت عذاب دوں گا۔ ایک کیس اسٹڈی پوری، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 22ویں پارے میں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ رب العزت سب کو دوبارہ جمع کرے گا قیامت والے دن۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اچھا اس کیس اسٹڈی میں صرف ملائکہ ہیں، فرشتے۔ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ مشرکین میرے فرشتوں تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، یا اللہ آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، یہ تو غلط باتیں کر رہے ہیں سارے۔ بل كانوا يعبدون الجن، یہ شیطان ہماری صورتوں میں بعض اوقات جنات ان کے سامنے پیش کرتا تھا اور یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر تو ان جنات پر ایمان بھی لاتے تھے، آپ پر ایمان نہیں لائے، جنات پر ایمان لاتے تھے۔ ایک تعویذ گنڈے اور جادو کرانے والے سارے لوگ سن لیں، بڑا کام خراب ہے بھائی۔ ہاں، نہ نیکی کے لیے تعویذ کرائیں اور نہ برائی کے لیے تعویذ کرائیں، خیال کریں۔ خود قرآن پڑھیں، قرآن میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، قیامت والے دن کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے اس آگ میں داخل ہو جاؤ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ 2 کیس اسٹڈی۔
اب لے آتے ہیں مین شیطان کا معاملہ. آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا. ہمت ہے، جاگ رہے ہیں تو چلیں، ورنہ دعا کروا دیں. چلیں، شیطان کو لے آتے نا، سارا قصور ہم شیطان کے گلے میں، شیطان نے یہ کام کروا دیا، شیطان نے یہ کام کروا، شیطان کے. ہائے ہائے، آؤ شیطان کے بارے. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کے لے جاؤ، پیچھے سے ڈنڈے مار دو، ڈنڈے مار مار کے لے جاؤ. کون جائے گا خود جہنم میں؟ کوئی بھی نہیں جائے گا نا. مار مار کے لے جاؤ ان کو جہنم میں، اوندے منہ گراؤ. اس وقت شیطان بولے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے ایک حق وعدہ تم سے کیا اور ایک میں نے تم سے وعدہ کیا. حسرت کا، ندامت کا، افسوس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دے، آخری دم تک نصیب فرما دے. یہ مشرکین کی ساری بات ہو رہی ہے کہ وہ کہے گا اللہ رب العزت نے ایک حق کا وعدہ کیا اور ایک میں نے فریب کیا. اب آپ کو چاہیے تھا کہ اللہ کی بات مانتے، آپ نے میرا فریب مانا. فاخلفتکم، میں نے تم لوگوں کو گمراہ کیا. صحیح ہے. اب اس وقت سب کھلی آنکھوں شیطان کو دیکھ رہے ہوں گے. وہ کہے گا وما كان لي عليكم من سلطان، بھائی میرا تو تمہارے اوپر کوئی بس ہی نہیں چلتا تھا. الا ان دعوتکم، میں نے ہلکی سی تمہارے دل کے اندر نفسانی خواہش کو بڑکایا. فاستجبتم لی، تم میرے غلام بن گئے. میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام ہی ہے، میرا تو کام ہی ہے. چلو میرے کو تم لوگ اس کا قصوروار ٹھہراتے ہو، تم میں سے کس نے مجھے دنیا میں دیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے جس نے شیطان کو دیکھا ہے. کسی نے بھی نہیں. سارا ملبہ شیطان پر ڈالتے ہم، کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا. وہ کہہ رہا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے ذریعے حق کی دعوت آپ تک پہنچائی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے، میں نے فریب کیا ہے، آپ لوگوں نے خلاف ورزی کی اللہ کے وعدے کی. میرا تم پر کوئی بس نہیں ہے. میں نے کسی کو نہ گلے سے پکڑا، نہ میں نے اس کے پاؤں میں، نہ ہاتھ میں رسی ڈال کے کھینچا. میں نے دل میں ایک وسوسہ پیدا کیا اور دعوت دی، تم لوگ میرے غلام بنے چلے آئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، خبردار تم میں سے کسی نے مجھے برا بھلا کہا، اپنے آپ کو برا بھلا بولو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں اللہ کے دربار میں ہر اس شرک کا انکار کرتا ہوں جو تم لوگوں نے کیا. میں اللہ کے دربار میں ہر اس شرک کا انکار کرتا ہوں جو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظلم کرنے والوں کی آج خیر نہیں ہے. دیکھ رہے تھیوری کیسے قرآن مجید کیسے اسٹڈی سامنے رکھتے، اتنی ڈیپ باتیں قرآن مجید کرتے. اب آتے ہیں ایک اور چیز پر کہ کچھ لوگ دنیا میں دینداری کو پسند کرتے ہیں، دین سے والوں سے محبت کرتے ہیں، دین پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ایک میجورٹی جو ہے نا وہ ان کو پسند نہیں کرتی. یہ الگ کیس اسٹڈی سن لیں جی. اچھا، اللہ پاک فرماتے ہیں متقیوں کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ ہے، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں، دروازے کھلے ہوں گے، ٹیک لگا کے مزے سے بیٹھے ہوں گے اور پیارے پیارے میوے کھائیں گے اور شراب بھی مزے کی آئے گی، اور ان کے پاس ان کے جیون ساتھی بھی بڑے اچھے اچھے ہم عمر ہوں گے. یہ وعدہ ہے یوم حساب کا، یہ ہمارا رزق ہے، اس کا ختم ہونے کا، مینٹیننس چارجز کا، بجلی کے بل کا خرچہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاذا، یہ ایک صورت ہے. اب آؤ اہل جہنم کی طرف. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، نام اس کا جہنم ہے. یصلونها، اس میں وہ داخل ہو کے رہیں گے. فبئس المہاد، بہت ہی برا بستر ہے جہنم. آگے ہاذا، دیکھ لو، فَلْيَذُوقُوهُ، چکھو، حمیم وغساق، ابلتا ہوا پانی اور گندا خون.
ابلتا ہوا پانی اور گندا. جب روایات میں دوسری آیتیں بھی ہیں کہ جہنمی جب پیاس سے مرے گا نا تو بولے گا مجھے پانی دے دو. اس کو جو پانی دیا جائے گا وہ گرم پانی پیے گا, اس کی آنتڑیں باہر آئیں گی, برداشت نہیں ہو سکے گا. اور قرآن مجید میں آتا ہے وہ مرنا چاہے گا, ہم اس کو موت نہیں دیں گے. وہ چاہے گا کہ اس اذیت سے میری موت ہو جائے, جان چھوٹے. وما ہوا بمیت, مرے گا نہیں, ہم اس کو ری بلڈ کریں گے. یہ جو کچھ آپ آج کل 3D 7D دیکھتے ہیں, اللہ پاک اس سے اگلی چیز بنائیں گے. اچھا جی, وآخر من شکلہ ازواج, اس عذاب کا ملتا جلتا ہم دوہرا عذاب اور بھی دیں گے. سنتے جائیں. ھذا فوج مقتحم معکم, ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا, اوپر سے دوسرے کو پھینکا جائے گا. لا مرحبا بہم, یہ نیچے والا اوپر والے کو پہچانے گا. ایک کیٹیگری وہ جاننے والے اوپر سے اور آئے, یہ بولیں گے تمہارا ستیہ ناس ہو. لا مرحبا بہم, مرحبا بہم خوش آمدید, لا مرحبا بہم تمہارا ستیہ ناس ہو. انہم صالوا النار, تم بھی جہنم میں آ گئے. قالوا بل انتم, تمہارا ستیہ ناس ہو. کیسی قرآن مجید کھل کھل کر بات بیان کرے. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم, ایک دوسرے کو پہچانیں گے نا, تو بھی آئے تو بھی آئے, اچھا تیرا ستیہ ناس, تیرا ستیہ ناس. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار, یہ جو دنیا میں تم لوگوں نے ہمیں ورغلایا نا, یہ سارا قصور تمہارا ہے, کتنا برا ٹھکانہ ہے تمہارا اور ہمارا. اب یہ ایک اور کیس اسٹڈی ہے. دنیا میں کچھ لوگ مالی حساب سے, حیثیت کے حساب سے کمزور ہوتے ہیں, اور دیگر چند لوگ جاہ و جلال مالی حساب سے اوپر ہوتے ہیں. یہ جو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اپنے کمزور لوگوں کو گمراہی کا سبب بنتے ہیں. اگر میں اس کو کھل کر بیان کروں تو الیکشن کمپین کو آپ لے لیں. الیکشن کے زمانے میں ہم یہ بھی کر دیں گے, 2 میٹرنٹی ہوم بنائیں گے, مردوں کے لیے الگ بنائیں گے, عورتوں کے لیے الگ بنائیں گے. جوش میں یہاں تک بول دیتے ہیں, لطیفہ آتا ہے اخبار میں, صحیح ہے. تو یہ صبح شام کمپین چل رہی ہے, ہمیں پاس کراؤ, ہم یہ گلیاں بھی تو پانی بھی, یہ کریں گے وہ کریں گے. الیکشن ختم, آج کل تلاش کرو کہاں ہے, کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. ایسا دھوکہ ہے, ہر 5 سال بعد ساری عوام کھاتی ہے, صحیح ہے. اب یہ جو جاہ و جلال کی حیثیت رکھ کے آپ کے ووٹ لے گئے, کمزور ہو گئے, آپ کو ورغلا گئے, اب یہ دونوں طبقے جہنم میں ہیں. مثال کے طور پر, اللہ پاک ان سب کو نہ لے جائے, لیکن یہ دوسری میں نے مثال آپ کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے بیان کی کہ ایک بڑا طبقہ چھوٹے طبقے کو کس طرح گمراہ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار تم نے ہمیں وہ کیا, وہ کہیں گے آپ نے ہمیں کیا. جو کمزور لوگ ہوں گے نا وہ دوسروں کو ملامت کریں گے. سن لیں ان کی بات. شکر اللہ کا قرآن موجود ہے یار, اپنے سے بات نہیں کر رہا نا. آپ دیکھیں گے کہ اذ الظالمون موقوفون عند ربهم, یہ اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. یرجع بعضهم الى بعض القول, ایک دوسرے پر قول کو لوٹائیں گے, تنقید کریں گے. جو کمزور ہوں گے وہ تکبر کرنے والے بڑے لوگوں کو بولیں گے اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم مومن ہوتے. ایک دعویٰ. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا, جو مالدار متکبر ہوئے, دین بیزار ہوئے, وہ کمزور لوگوں سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی, پرے ہٹو یہاں سے, ہم نے تمہیں ہدایت سے دور کیا. بل کنتم مجرمین, آپ کو خود ہی شوق تھا گمراہ ہونے کا. لو, دونوں نے ایک دوسرے پہ ڈال دیا. لیکن یاد رکھیں اللہ کے دربار میں ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہاں فیصلہ کرو, وہاں تو جزا ملے گی, وہاں فیصلہ ہوگا. یہ جتنا بھی قضیہ یہ پیپر آؤٹ کر رہے ہیں اللہ پاک, دیکھ لیں اس بات کو بھائی. آگے چلیں. اور ابھی کمزور لوگوں کو نا سخت جلن ہوگی اس وقت, بولیں گے یار دنیا بھی گئی, دنیا میں بھی کمزور رہے, کمتر رہے, ناتوا رہے, آخرت بھی گئی, یہ تو بیڑا غرق ہو گیا, خسرت دنیا والآخرہ. اگر ہم دنیا میں ان کے ماتحت ہو کے بچ جاتے تو بڑی بات تھی. دنیا میں بھی ہم لو کوالٹی میں رہے, ان کی وجہ سے چاپلوسی کرتے رہے, ان کے جوتے اٹھاتے رہے, ان کی مانتے رہے اور سوتے رہے ان کے سامنے, کبھی کبھی جاگتے بھی ہوں گے. پھر انہوں نے کہا وقال الذین استضعفوا, کمزور لوگ کہیں گے استکبروا ان لوگوں سے, بل مکر اللیل والنہار, صبح شام کی تمہاری کمپین نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. صبح شام آپ آتے تھے ہماری مانو, یہ کرو ہماری مانو,
صبح شام آتے تھے آپ لوگ، قدموں میں پڑھتے تھے، سائیں سائیں بھی بولتے تھے، بڑا بھی بناتے تھے، ووٹ چاہیے تھے نا یار۔ استأمروننا، جب ہمیں آپ حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، ہم اللہ کا انکار کریں، ونجعل له اندادا، اور اللہ کے ہم پارٹنر بنائیں، واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندو ابھی ان چیزوں کا فائدہ نہیں، وہ دیکھو جہنم دیکھ رہی ہے، وہ دیکھو جہنم۔ جب دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو دل میں ندامت کو چھپائیں گے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے نا کہ یہ انسان کے دل کے اندر سے چیز لا کے چھنی بنا کر سامنے رکھ دیتی ہے، بھائی یہ معاملہ ہے، دنیا میں منافقین کا یہ معاملہ ہے، آخرت میں یہ کام ہونا ہے، دیکھ لو ذرا اس کو۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہر دو گروپ کے یہاں ہم توق ڈالیں گے۔ اللہ بچائے بھائی۔ اب آ جائیں، اس کو مکمل کرتا ہوں۔ جہنم میں ایک دوسرے کو بد دعا دیں گے، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، یا اللہ ہم میں سے بھی جس نے بھی یہ فتنہ دوسرے کے لیے کیا اس کو ہم میں سے زیادہ عذاب دے۔ دونوں گروہوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اب بد دعائیں کریں، یا اللہ ہم میں سے جس نے، روایات میں آتا ہے 500 سال تک روتے رہیں گے، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر، غلطی۔ اللہ پاک جہنم کا فرشتہ ایسے بنائیں گے جو سنے گا ہی نہیں، دیگر 500 سال تک چپ رہیں گے، صبر کریں گے کہ شاید صبر کریں اللہ کو رحم آ جائے۔ اور بھائی 500 سال کی گنتی آسان کام ہے، 1000 سال گزرے گا تو کہیں گے قالوا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہم پر کہ ہم تاڑا لوٹی کریں، روتے دوتے رہیں، آہ زاری کریں یا خاموش رہیں، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیں وقالوا ما لنا لا نراها، اب ان کو چند لوگ یاد آئیں گے، جہنم میں چند دیگر لوگ یاد آئیں گے۔ آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں، کہیں گے کیا ہو گیا کہ ہمیں کچھ بندے نظر نہیں آ رہے جو اللہ کے دین کے بندے تھے، کننا نعدہم من الاشرار، ہم تو دنیا میں ان کو بڑا شرارتی اور سی کیٹیگری سمجھتے تھے، اتخذناہم سخریہ، ہم نے ان کا بڑا مذاق اڑایا، منہ پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، پیٹھ پیچھے بھی۔ بھائی مولویوں نے دین کو خراب کیا ہوا ہے، مولوی جہنم اور جنت کا مالک بنا ہوا ہے، نہ بھائی نہ۔ اتخذناہم سخریہ، ہم نے ان کو تفریح بنایا ہوا تھا، ہم نے ان کو تفریح بنایا ہوا تھا۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں ان کی حقیقت سے اندھی ہو گئی تھی۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ پاک فرماتے ہیں یقیناً اہل نار کا، آگ والوں کا، جہنم والوں کا یہ جھگڑا حق ہے اور ایک دن ثابت ہو کر رہے گا۔ قرآن مجید نے بہت ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہیں، اللہ کریم سمجھنے کی اور اس میں سے ہدایت والی چیزیں لینے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے، پیپر آؤٹ کیا ہے۔ یہ 6 گھنٹے ہم لوگ تقریباً ابھی آدھا گھنٹہ 40 منٹ بیٹھے ہیں، اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو ذائقہ لگایا ہے، اب آپ ٹائم دیں گے اس کو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے، یہ آدھے گھنٹے 40 منٹ میں نہیں ہوگا، زندگی چاہیے اس کے لیے۔ اللہ کریم اس کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرما دے۔ یہ مینول بک ہے انسان کی، بھائی اللہ پاک نے انسان پیدا کیا اور اس کے ساتھ پھر اس کے چلنے والی یہ ڈیٹیل دی گئی، یہ انسان ہے، یہ اس کے مطابق چلے گا، اس کے اندر فالٹ آئے گا یہ حل ہے، یہ زیادہ صحیح چلے گا یہ حل ہے، اگر اس کو کوئی چھوڑ دے گا تو انسان کی مشینری خراب ہو جائے گی۔ فللہ الحمد رب